اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ لیڈی میکبیتھ کی تصویر مکمل ہو چکی تھی۔ جمیل ٹینس سوٹ پہنے آیا اور تصویر کو دیکھ کر ہنس کے کہنے لگا، نسیم، تم نے غور نہیں کیا، اس کا چہرہ زلیخا سے کسی قدر مشابہ ہے۔ تصور کے دھوکے نے کیا فی الحقیقت میرے ہاتھ پر، میرے منہ قلم پر اس قدر جادو کر دیا تھا کہ غیر ارادی طور پر لیڈی میکبیتھ کی اس تصویر میں زلیخا سے کچھ مشابہت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس طرح دفتن پکڑے جانے پر خجالت کے کچھ قطرے اپنی پیشانی پر محسوس کیے۔ جمیل نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بے خیالی کی ہنسی ہنس کر اپنی مٹھی بند کر لی اور مجھے کہا، دیکھو، اس میں نے زلیخا کی روح قبض کر کے بند کر لی ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی مٹھی میرے قمیض کی جیب میں ڈال کر کہا، یہ روح تمہارے پاس سے اڑنے نہ پائے۔ یہ عجیب قسم کا مذاق مجھے اس وقت ایک شگون نیک معلوم ہوا۔ جمیل نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا، چلو گے نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں بھائی، آج طبیعت کچھ سست ہے، آج میں ٹینس نہ کھیل سکوں گا، تم جاؤ۔ وہ کچھ ہنستا کچھ گنگناتا چلا گیا۔ میں نے ایزل پر سے کینوس کو اکھیڑ کر پھاڑ کر لیڈی میکبیتھ کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ زلیخا اور سلیمہ میرے کمرے میں آئیں۔ امینہ کی شادی اس اثنا میں ہو چکی تھی جس کی تفصیل سے ہم کو سروکار نہیں۔ زلیخا نے میری تصویروں کو پھر اسی شوق سے دیکھا۔ نسیم، تم نے خود ابھی کسی کی تصویر نہیں اتاری؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک صرف نقلیں کر رہا ہوں۔ اس نے شوق کے لہجے میں کہا، کیوں، تم میری تصویر کھینچو گے؟ میری نبض کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ میں نے جواب دیا، مگر چچا جان اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس نے اس طرح جواب دیا گویا اس کے ہاتھ کی بات تھی، اجازت؟ میں خود اجازت لے لوں گی۔ سلیمہ کی لطیف معصوم طفلانہ ہنسی نے درمیانی وقفے میں لطافت کی تھوڑی سی لہر پیدا کر دی۔ کچھ اور باتیں کر کے وہ دونوں چلی گئیں۔ اسی شام کو مجھے معلوم ہو گیا کہ چچا جان نے زلیخا کو تصویر کھنچوانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے دوسرے دن سے تصویر کھینچنے کا وعدہ کر لیا۔ رات کو جمیل نے مجھے یہ شعر کئی مرتبہ پڑھتے ہوئے سنا، سیکھے ہیں مہرخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ اس نے کہا خدا خیر کرے، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ میں نے اس کے لیے موزوں ترین لباس اور نشست کا بہترین طریقہ انتخاب کیا۔ میں آرٹ اسکول سے واپس آیا تو اس نے تقاضا شروع کیا۔ 15 منٹ میں تازہ دم ہو کر اس محبت کی محبت کے لیے میں تیار ہو گیا۔ زلیخا سیاہ لباس میں ایک دلفریب نشست میں میری ان آنکھوں کو جو محبت کرنا سیکھ رہی تھیں ایک غیر معمولی خوبصورت شے نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے منہ قلم کو کینوس پر حرکت دے رہا تھا۔ میں اپنی پوری قوت عمل سے جو خیالی پیکر تیار کر رہا تھا اس کو ان تمام نظری خامیوں سے بلند و عرفہ بنانا چاہتا تھا جو اس گوشت و پوست کی زلیخا میں موجود تھیں۔ مگر میرے قلب کی، میرے رجحان کی تبدیلی نے منہ قلم کی گردش کو یکلخت روک دیا۔ میں لیڈی میکبیتھ کے بدلے دھوکے سے اوفیلیا کی تصویر اتارنے لگا تھا۔ میں نے اپنی غلطی محسوس کی۔ ایک فنکار کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ میں زلیخا کی نہیں، کلیوپیٹرا کی تصویر اتاروں۔ میں نے ایزل پر سے تصویر اتاری اور اس مرتبہ پھر کینوس کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زلیخا میری طرف تعجب سے دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کر کے کہنے لگی، ارے، میں نے کہا، تصویر بالکل بگڑ گئی تھی۔ پھر میں نے سارجنٹ سے اس کی پوری زہریلی نقاشی میں مدد لینے کی کوشش کی اور زہر بھری زلیخا کی تصویر اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ نصف گھنٹے کی محنت کے بعد میں تھک گیا۔ میں نے منہ قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ زلیخا اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انسانی اور جنسی کشش جو فنی مصروفیت اور سرگرمی میں اب تک صرف بیک گراؤنڈ کا کام دے رہی تھی، اب میرے قلب میں، میرے خون کی گردش میں سرایت کرنے لگی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میرے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ زلیخا نے پاس سے ایک کتاب اٹھا کر دیکھنا شروع کی۔ یہ روزیٹی کی تصاویر کا مجموعہ تھا۔ میری سانس کسی قدر پھول رہی تھی۔ میں نے زلیخا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس مرتبہ پہلے سے بہت زیادہ اس کی قربت اور تنہائی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم میں خون کی تیز روانی کے ساتھ ایک خفیف سی لرزش محسوس کی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی۔ میں اس کو کسی تصویر کے متعلق کچھ سمجھا رہا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس کرتا ہوا نکل گیا۔ دوبارہ میں نے عمدن اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے کتاب کے قریب رکھا کہ وہ برابر اس کے ہاتھ سے متصل رہے۔
ایک برقی لہر اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ سے ہوتی ہوئی میرے جسم بھر میں دوڑ گئی۔ میں نے اپنے جسم میں ایک کمزور لرزش محسوس کی۔ اپنی اس اعصابی کمزوری پر میں دل میں بہت جھنجھلایا۔ اب شاید وہ میرے جذبات سے کچھ آگاہ ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا نہیں۔ شاید اس حالت کو اس نے بے پرہیزی کا ایک گزرتا ہوا لمحہ خیال کیا۔ ایک خفیف سا ارتعاش میں نے اس کے بدن میں بھی دیکھا۔ شباب نے اس سے بہت دور کا نتیجہ نکالا۔ میرا ہاتھ کتاب سے ہٹ کر اس کی کرسی کے دستے پر پہنچ گیا۔ میری زبان تصویروں کے متعلق بے معنی الفاظ کہہ رہی تھی۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا اس کے جسم سے قریب تر ہو رہا تھا۔ میری زبان کو الفاظ پر قابو نہ تھا، میرے چہرے کو اپنے رنگ بدلنے پر اختیار نہ تھا، میرے جسم کا اپنی لرزش پر کوئی زور نہ چلتا تھا۔ پھر ایک اور خفیف سا ارتعاش میں نے سر سے پاؤں تک زلیخا کے جسم میں طاری ہوتا پایا۔ میرا ہاتھ اس کے بازو سے مس کر رہا تھا۔ اب میرے خون کی گردش بڑھ گئی، میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، جسم کی لرزش ایک انتہا کو پہنچ کر بند ہو گئی۔ میں نے ایک خوفناک مسرت کی طوفانی لہر اپنے سارے جسم میں محسوس کی۔ میرا ہاتھ اس کے بازو پر تھا، میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ جذبات نے اسے ایک لمحے کے لیے بے قابو کر دیا۔ میرا دوسرا ہاتھ اس کے بائیں رخسار پر تھا اور میں اس کے دائیں رخسار کی جانب جھک رہا تھا۔ دفتن اس کی ساری نسوانیت کے ساتھ اس کی نسوانی نخوت، اس کی بلندی عود کرائی۔ حجاب جو ہندوستانی لڑکیوں کے جذبات کے لیے ہمیشہ زنجیر پا بن جاتا ہے، اس وقت اس کا ساتھ دے گیا، اور اس کی نسوانی نخوت۔ نسیم، یہ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں میری جرت پر غصہ تھا، اپنی ہتک پر تکبر تھا، اپنی کمزوری پر نخوت تھی۔ پھر بھی اس کے لہجے میں جلا دینے والی گرمی نہ تھی۔ جذبات کے اسی فوری عروج نے اسے بھی کچھ نہ کچھ بے قابو کر دیا تھا۔ میں فوراً ٹھٹک گیا، میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، گویا میرے ذہن پر دفتن بجلی گری۔ اسی مفلوج حالت میں چند سیکنڈ گزارنے کے بعد میں اٹھا اور میں نے ایک جنون آمیز جذبے میں بلا معافی مانگے ہوئے صرف اتنا کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اس وقت تفریح کرنے جاتا ہوں، کل پھر تصویر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے صرف سر کی ایک جنبش سے جواب دیا۔ میں نے چلتے ہوئے اس کے چہرے سے اس کے دل کے جذبات پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے کھنچے ہوئے رخساروں، جھکی ہوئی آنکھوں سے کچھ نخوت، کچھ خجالت، کچھ تعصف اور کچھ تکبر کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نشست میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ میں باہر نکل گیا۔ دروازے کے پاس شگفتہ ہوا میرے تھکے ہوئے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ نسیم، یہ کیا ہے؟ میں نیچے اتر رہا تھا، جمیل زینے پر ملا۔ جمیل نے کہا، کہاں چلے؟ میں نے جواب دیا، یوں ہی ذرا تفریح کو۔ جمیل نے ہنس کر کہا، کہاں چلے؟ میں نے کہا، کہیں نہیں۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نسیم، آج تم کچھ اداس ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں بھائی، یوں ہی طبیعت سست ہے۔ چلو سینما دیکھنے چلو گے؟ ویلنگٹن میں بری لڑکی لگی ہے۔ میں نے پھر کہا، نہیں بھائی، آج میں شہر سے باہر تفریح کو جانا چاہتا تھا، پھر کبھی چلیں گے۔ جمیل نے کہا، اچھا، اور پھر وہ بیڈ گرل بری لڑکی، بیڈ گرل بری لڑکی گنگناتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ نیچے اترتے ہوئے مجھے یکلخت خیال آیا کہ فلم کے نام نے اس کی متنفر توجہ کو زلیخا کی طرف مبذول کر دیا ہے۔ پھر مجھے ایک گہری تیز زنانہ آواز بار بار یہ دہراتی سنائی دینے لگی، نسیم یہ کیا ہے، نسیم یہ کیا ہے۔ میں نے اپنی پیشانی کو زور سے دبایا، میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو آواز دی اور کہا، جوہو چلو۔ رات کا اندھیرا بمبئی کی عریض سڑکوں پر روشنی کے طوفان میں چھپتا پھر رہا تھا۔ میں اس وقت اس خلاف توقع واقعے سے بالکل اپنے قابو میں نہ تھا۔ کتراتی ہوئی موٹریں، ٹرام گاڑیاں، پیچھے دوڑتی ہوئی عمارتیں۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد سے جلد اس انسانی جنگل سے نکل جاؤں۔ نسیم یہ کیا ہے؟ میرا ذہن پھر کند سا معلوم ہونے لگا۔ میرے قلب میں ایک پستی طاری ہونے لگی۔ گوئی عمارتوں اور دکانوں پر جو برقی روشنی میں نام لکھے تھے، ان میں سے بھی کسی ایک کا مضمون یہی تھا، نسیم یہ کیا ہے۔ بمبئی کی سڑکوں کے شور سے زیادہ واضح آواز مجھے زلیخا کی گہری آواز معلوم ہو رہی تھی، وہی گہری آواز جس کو وہ اپنے بے ہنگم سر کی ذرا سی جنبش کے بعد لہجہ بنا بنا کر کہا کرتی، تو میں اس کو دنیا کی سب سے شیریں آواز سمجھتا۔ میری امیدوں، آرزوؤں کا قلعہ چشم زدن میں منہدم ہو چکا تھا۔ آہ شباب کے برخود غلط مفروضات، میں یہ سمجھ رہا تھا۔ اس کے نرم لہجے، اس کی مصنوعی اخلاق سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، اس کی چاہت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر میں سوچنے لگا، میرے مفروضات غلط تھے، اور یقیناً غلط تھے۔ عمر کا فرق،
وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، میں حقیقت میں اس کے سامنے بچہ ہی تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے یہ توقع نہ رکھتی ہو۔ میں نے اس خیال کو اپنے دل سے نکال دینا چاہا، مگر اب بھی امید و آرزو کا ایک چراغ میرے دل میں ٹمٹما رہا تھا۔ رات کو گھر میں سے سب کہیں دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ جمیل سینما سے ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ کھانے کے میز پر چچا جان کے ساتھ صرف میں تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے میری طرف دیکھ کر شفقت سے سوال کیا، تمہاری صحت تو اچھی رہتی ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر انہوں نے سر اٹھا کر کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے پھر اسی ادب سے جواب دیا، جی کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو گئے اور میں غور کرنے لگا۔ وہ میرے چچا تھے، میرے محسن تھے۔ میں ان کی تباہی کا، ان کے گھر کی بربادی کا سامان کر رہا تھا۔ اگر ان کے دل میں خفیف سا بھی شک گزر جاتا، ان کے خواب و خیال میں بھی میری نسبت ایسا خیال نہ ہوگا، اور میں آج ہی شام کو ان کی لڑکی سے تعشق کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مجھے دیکھ کر کوئی شخص اس سیاہ دلی کا کچھ بھی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس وقت میں اپنے آپ کو ایک قابل نفرت ہستی محسوس کر رہا تھا۔ بزوم خود میرا طریقہ محبت بہت زیادہ مہذب، بہت زیادہ شریفانہ صحیح، لیکن اگر نفسی تجزیہ کیا جاتا تو مجھ میں اور ایک ہوس پرست بدمعاش میں کیا فرق تھا؟ اور جمیل جو مجھے اپنا بھائی، اپنا دوست سمجھتا تھا، کیا اس کو مجھ پر ذرا سا بھی شبہ ہو سکتا تھا؟ اس کے دل میں کبھی میری جانب سے ایسا خیال بھی نہ گزرا ہوگا، اور میں نے حقیقت میں آج ہی اس کی بہن سے معاشقے کی کوشش کی۔ پھر میرے قلب نے غیر معمولی طور سے مجھے تسکین دی۔ تصویر سیاہکاری کو ہٹا کر اس کی جگہ محبت کی تصویر قائم کرنا چاہیے۔ میرا ضمیر دنیا کے مشاہدے سے اور دوسروں کے تجربے سے بہت کافی سبق لے چکا تھا۔ یہ کوئی ایسی قابل شرم غلطی نہ معلوم ہوتی تھی، اور میرا کیا قصور تھا؟ پردے نے دوسرے تمام مسلمان گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ پردے نے مسلمان لڑکیوں کو قید کی وجہ سے بہت زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ پردے نے مسلمان لڑکوں کو نسوانی صحبت سے محروم کر کے ان کے اخلاق کی شائستگی کو پامال کر دیا تھا۔ پارسی اور ہندو لڑکیاں ہم لوگوں سے الگ الگ رہتی، ان سے ملاقات صرف بہت دور کی ملاقات تک محدود رہتی۔ اپنے ہم قوم اور ہم مذہب لوگوں میں جو یگانگت محسوس کی جاتی ہے، اس سے ہم قطعاً عاری تھے۔ تو پھر اپنے ہی خاندان کی لڑکیاں جن سے نکاح جائز ہو سکتا تھا، تو پھر محبت بھی جائز تھی۔ مجھے اس کا بھی احساس تھا کہ طفلانہ خیالات کی دنیا اور عملی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر جذبات کے طوفان کے آگے اس قسم کے عقلی نتیجے کیوں کر قائم رہ سکتے ہیں؟ وہ لوگ دعوت سے واپس آئے اور چچی کھانے کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ان کو میری نگاہوں میں یا میرے چہرے کے رنگ میں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے؟ اس کا تو مجھے کامل یقین تھا کہ آج کے واقعات کا زلیخا کسی سے ذکر کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے زہریلے حملے اگر مجھ پر ہوں گے تو بھی براہ راست نہ ہوں گے۔ اس ذکر میں اسے خود اپنے قصوروار ٹھہرائے جانے کا ایک خفیف سا خوف ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک کنواری پردہ نشین لڑکی کا حجاب۔ باوجود وقتی ناکامی کے اب تک میری فتح تھی، لیکن میرے چہرے پر مردنی سی چھا رہی تھی۔ سب کی نگاہیں میری طرف بار بار پڑتی تھیں۔ ممکن ہے یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف میرا خیال مجھ کو پریشان کر رہا تھا۔ دوسرے دن اندرونی ڈرائنگ روم میں زلیخا اور سلیمہ دونوں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مجھے آتے دیکھ کر سلیمہ نے پھر اپنی وہی معصوم شگفتہ ہنسی ہنس کر کہا، کیوں، کیا آج تم زلیخا کی تصویر نہ کھینچو گے؟ میری نظریں زلیخا کی طرف پلٹیں۔ خجالت کا سرخ و زرد رنگ اس کے چہرے پر نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر کچھ جذبات کی سرخی، کچھ خجالت کی زردی محسوس کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک کوشش کے ساتھ سنجیدہ استقلال کے آثار اپنے چہرے پر پیدا کرنے چاہے۔ زلیخا نے جھکی ہوئی نظروں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ کہا، اچھا، میں ابھی تیار ہوتی ہوں۔ سلیمہ نے پھر اسی معصوم ہنسی اور معصوم سر کی جنبش کے ساتھ کہا، میں بھی آج تم کو تصویر کھینچتے دیکھوں گی۔ میں نے اس کا خیال نہ کیا۔ تو کیا وہ جملہ نسیم یہ کیا ہے؟ صرف نسوانیت کی ایک ادا تھی؟ کیا صرف تقاضائے حجاب نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا پھر وہ میری جرأت کو دوبارہ بڑھانا چاہتی تھی؟ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ تصویر نہ کھنچوائے گی، وہ مجھ سے کشیدہ رہے گی اور مجھ سے کھٹکتی رہے گی، لیکن اب وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں اس طرح کرنے لگی جیسے کوئی بات پیش ہی نہ آئی تھی۔ یورپ میں بھائی جان کی کامیابی، جمیل کی برائیاں اور خدا جانے کیا کچھ، اور میں بھی چند لمحے تک یہی سمجھنے لگا کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ زلیخا تصویر کھنچوانے کے لیے کپڑے پہننے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلیمہ اسی معصومیت سے ہنستی ہوئی، سر کی جنبش سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی میرے اسٹوڈیو میں چلی آئی۔ اس کے نرم بھورے بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔
میں نے اپنی محبت کے لیے اس حسین لڑکی کو کیوں نہ انتخاب کیا؟ وہ عمر میں بھی مجھ سے قریب تھی، خوبصورت تھی اور بہت خوبصورت، لیکن اس کی معصومیت، اس کا چہرہ خود ہر بری نظر کو واپس لوٹا دیتا۔ وہ ایسی چیز تھی جسے صرف دور سے دیکھتے رہنے کو طبیعت چاہتی۔ اگر کوئی اس سے اظہار تعشق کرتا تو غالباً پہلے ہی فقرے پر اس کا بھولا بھالا دل جھوٹے الفاظ پر ایمان لے آتا۔ فریب کے جال میں اس کا پھنسنا انتہائی سہل تھا، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اس کی تنہا محافظ تھی۔ اور ذاتی حد تک میں یہ بھی کہوں گا کہ زلیخا میں دو ظاہری باتیں بھی ایسی تھیں جو اس لڑکی میں یعنی سلیمہ میں نہ تھیں۔ زلیخا عمر کے اس حصے میں تھی جب کوئی لڑکی خام لڑکی نہیں رہتی۔ اس کی نسوانیت پختہ ہو چکی تھی، اس کے چہرے سے اس کی پختہ نسوانیت کا اظہار ہوتا تھا۔ سلیمہ اسے 2 سال چھوٹی تھی، اس میں ابھی نسوانی کمال پختہ ہونے نہیں پایا تھا۔ طفلانہ پن اس کے چہرے پر، اس کی ہنسی میں، اس کی بات چیت میں، اس کی ہر جنبش میں بہت زیادہ نمایاں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زلیخا میں سلیمہ سے بہت زیادہ نسوانیت تھی۔ پھر یہ کہ زلیخا نسائیت کے ساتھ دل و دماغ بھی رکھتی تھی، اس میں زندگی کی آگ تھی۔ وہ سلیمہ کی طرح ایک مہکتا ہوا پھول نہ تھی جس کی ساری خوشبو، سارا حسن صرف اس وقت تک تر و تازہ اور دل فریب معلوم ہوتا ہے جب تک وہ شاخ سے توڑا نہ جائے۔ مجھے اس کے بعد ہارڈی کی تقسیم حسن یاد آ گئی۔ نسوانی حسن کو اس نے دو قسموں میں تقسیم کیا تھا، ایک ملکوتی حسن اور دوسرا شیطانی حسن۔ ان میں سے سلیمہ میں ملکوتی حسن تھا، مگر ملکوتی حسن کی کشش جذباتی کشش نہیں ہوتی۔ ملکوتی حسن کی پرستاری کے حقیقی لطف کا مطلب یہ ہے کہ دور سے دیکھا کرے کوئی۔ سلیمہ کا حسن اگر اثر کر سکتا تھا تو صرف جمالی فہم پر، اگر زلیخا میں حسن ہوتا تو غالباً شیطانی قسم کا۔ لیکن اس کی نسوانیت جو اس کے حسن کی تلافی کرتی تھی اب بھی ابلیسیت لیے ہوئے تھی۔ اگر اس میں صرف ابلیسیت ہوتی تو شاید اس سے بھی روح کو بہت دور کا تعلق ہوتا، لیکن زلیخا میں ایک اور شے تھی جس کو میں پہلے زندگی کی آگ سے تعبیر کر چکا ہوں۔ سلیمہ اس اثنا میں میری کتابوں میں کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی اور پھر چند کتابیں انتخاب کر کے وہ کمرے کے ایک سرے پر ایک آرام کرسی پر جا بیٹھی۔ میں تصویر کھینچنے کا سامان درست کر رہا تھا۔ زلیخا آئی، اسی نشست سے میری تصویر کھینچنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب سامان ٹھیک کر کے میں ایزل کے پاس پہنچا۔ نصف گھنٹے تک میں تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس اثنا میں نے مڑ کر زلیخا کی طرف دیکھا۔ اس کے سینے کے کچھ حصے سے کپڑا ہٹ گیا اور اس کے سینے کا بالکل بالائی حصہ قمیص کے کھلے ہوئے گلوں میں سے اریاں نظر آ رہا تھا۔ میرا منہ قلم پردہ تصویر پر لغزشیں کرنے لگا۔ میں نے اپنی کنپٹیوں کے پاس خون کی حدت محسوس کی، گویا میں زمین سے اٹھ رہا تھا، زمین سے میں بلند ہو رہا تھا۔ میرا سارا خون میرے سر میں امڈا چلا آ رہا تھا، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا تھا، جذبات کی اس حدت سے میرا رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے ایک دزدیدہ نظر سے سلیمہ کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح کتابوں اور تصویروں میں مشغول تھی۔ اسی پر جذبات چہرے سے میں نے زلیخا کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے کی آگ سے غالباً اس نے دل کی آگ کا اندازہ لگا لیا اور خود بخود سبب کو تلاش کرتے ہوئے اس کی نظر نے اپنی گردن کی اریانی کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے ساڑی کا آنچل برابر کر لیا۔ پھر مجھے خفیف لرزش اس کے جسم میں طاری ہوتی نظر آئی۔ میں ایک ہاتھ سے پیشانی دبائے ہوئے تھا۔ سلیمہ نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر کتابوں میں غرق ہو گئی۔ زلیخا نے حجاب و خجالت کو مٹا کر بے پرواہ لہجے میں یہ کہنے کی کوشش کی، اگر تھک گئے ہو تو آج رہنے دو۔ میں نے کہا، جی اچھا۔ وہ اٹھ کر سلیمہ کے قریب ایک اور کرسی پر بیٹھ گئی اور سلیمہ کی جمع کی ہوئی کتابیں دیکھنے لگی۔ جمیل شگفتہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو موجود پا کر ذرا ٹھٹکا، پھر میری طرف بڑھا۔ میں کمرے کے دوسرے سرے پر اپنے ایک پینسل اسکیچ کو درست کر رہا تھا۔ آتے آتے وہ ایزل کے سامنے رکا اور زور سے قہقہا مار کر کہنے لگا، آخا، بھی زلیخا کی بھی تصویر اتاری جا رہی ہے۔ زلیخا نے غصے کے لہجے میں بگڑ کر کہا، تو پھر تم کیوں جلتے ہو؟ جمیل نے کہا، ہاں، اب آپ سے جلنے والا ایک میں ہی تو رہ گیا ہوں۔ اچھا، آپ تشریف لے جائیے، مجھے نسیم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ زلیخا نے کہا، کیا؟ اس نے کہا، ذرا آپ اس کمرے میں تشریف لے جائیے، اور پھر وہ قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ زلیخا نے بگڑ کر کہا، شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا ہو گیا اور اب تک برابر ایسی بدتمیزی کرتا جاتا ہے۔ تو بھلا مجھ پر کیا حکومت کرے گا؟ اماں جان کے دلار نے آخر اسے بگاڑ ہی ڈالا۔ جمیل برابر ہنستا رہا اور سلیمہ نے پھر اسی معصوم ہنسی کے ساتھ کہا، جمیل، بڑی بہنوں سے اس قدر بدتمیزی مت کیا کرو۔ جمیل ہنستا رہا اور پھر میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، نسیم دیکھو،
آج فرینکنسٹائن دیکھنے ایکسلیئر چلنا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اس نے جاتے جاتے جھک کر زلیخا سے کہا، زلیخا صاحب کو سلام، اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ زلیخا نے پہلے بگڑ کر کہا، دور ہو شیطان۔ پھر وہ اور سلیمہ دونوں ہنسنے لگی۔ میں بھی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ زلیخا اٹھی اور میری کتابوں کی ایک الماری کھولی۔ چلتے وقت اس کے سر کی بے ہنگم شکل اور زیادہ نمایاں تھی۔ اس کا جسم اس کی چال کی وجہ سے اور زیادہ بدنما معلوم ہو رہا تھا۔ یہ شعر میری زبان تک آتے آتے رہ گیا۔ میری نظر نے عجب کار لاجواب کیا کہ تجھ کو لاکھ حسینوں میں انتخاب کیا، مگر یہ ظرافت کی جھلک ایک لمحے میں فنا ہو گئی۔ کتابیں نکالتے میں اس کے جسم کی ایک مکمل جنبش نے میری نظروں کے سامنے ایک عورت کے جسم کا جیتا جاگتا تصور پیش کر دیا، اور اس کے بعد میں دزدیدہ نگاہوں سے برابر اس کو دیکھتا رہا۔ تصویر کھنچوانے کے کپڑے اس کے جسم پر بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے جسم کی ساخت کی بدنمائی اس میں کچھ چھپی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ دفتن میرے ذہن نے پہلی مرتبہ ایک نئی چیز کا پتہ چلایا۔ آج چہرے پر یہ دھواں دھار غازہ کیوں؟ اس کو گھر سے باہر کہیں جانا نہ تھا، صرف تصویر کھنچوانی تھی۔ نہ آج کسی مہمان یا ملنے والے کے آنے کا امکان تھا۔ آخر اس جنگ زرگری کا مدعا کیا تھا؟ کیا وہ مجھے برابر اپنا اسیر رکھنا چاہتی ہے؟ کیا وہ لڑکی جسے پردے کی چار دیواری کے باہر جانا نصیب نہ ہوا تھا، یہ چاہتی ہے کہ اس اسیری میں بھی کوئی اس کی ہستی کی جنسی جمالی نقطہ نظر سے قدر کرتا رہے؟ حجاب اس کو روکتا تھا تو جذبات جو قید کی وجہ سے اور حساس ہو گئے تھے اس کو اکساتے تھے۔ نسوانی نخوت اس کے لیے سد راہ بنتی تھی تو نسوانی صنفیت اس کو مشتعل کرتی تھی۔ اس غریب کی حالت مجھ سے بھی زیادہ قابل رحم تھی۔ میں آگ سے کھیل رہا تھا اور آگ کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کے حجاب نے، اس کی شرم نے، اس کی نخوت نے میری گستاخی کا وقتی طور پر ایک غیر ارادی مقابلہ کیا تھا، وقتی طور پر مجھے روکنے کی ایک نامکمل کوشش کی تھی۔ انسانی کمزوریاں! اسے خود اپنے اوپر اختیار نہ تھا، اور ہوتا بھی تو کیوں کر؟ معال اندیشی کو اس قید سخت نے ایک جبری بلا بنا کر ہمیشہ اس کے سر پر مسلط رکھا تھا۔ اس کا قلب رد عمل کے لیے بےتاب تھا۔ قلب کی شورش کے آگے اس کے دماغ کی ایک بھی چل نہ سکتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس میں ترغیب ہوس کی اتنی بھی مقاومت نہ ہوتی، اور اس کے ساتھ میری ساری نفسانیت، میری ساری قوت عمل پھر ایک بار زندہ ہو گئی۔ پھر میں ایک بےتابی محسوس کرنے لگا۔ میرے جذبات و احساسات میں مادیت اور زیادہ سرایت کر گئی۔ پھر اس کی کمزوری کی وجوہات اور بھی تھیں۔ اس کی عمر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی کا 22 سال کی عمر تک کنوارا رہنا، اور پھر اس قید میں خدا جانے کتنے ارمان، کتنی آرزوئیں، کتنی تمنائیں، کتنے جلا دینے والے جذبات، کتنی مضطرب کر دینے والی بےتابیاں اس کے سینے میں مچل رہی ہوں گی۔ میں اپنے سلسلہ خیالات میں محو تھا۔ میرے ہاتھ پینسل اسکیچ کے ساتھ مصروف تھے، جو توجہ کے فقدان کی وجہ سے بالکل اکارت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو پھاڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا، اور اب میں نے مڑ کر دوسری جانب دیکھا۔ سلیمہ جا چکی تھی۔ زلیخا اسی انہماک سے وہ کتاب پڑھ رہی تھی، گویا اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ساڑی کا آنچل پھر اس کے کندھے پر سے ڈھلک گیا تھا۔ اس کے قمیص کے پورے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور اس کے شفاف سینے کا درمیانی حصہ ایک تنگ خط کی صورت میں گردن سے 10 انچ نیچے تک برابر عریاں تھا۔ بالائی حصے میں عریانی بہت زیادہ تھی۔ اس کے تنفس کے ساتھ اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ زیادہ نمایاں معلوم ہوتا تھا، اور تنفس کے ساتھ قمیص کے گلے کی چوڑائی بڑھتی جاتی تھی اور اس کے سینے کی عریانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر میں اپنے جسم میں خون کی کوندتی ہوئی بجلیاں پا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑھ کر ایزل کے اس طرف ایک کرسی کے دستے کے سہارے بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم اس کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ میں اس سے بہت قریب تھا، بمشکل 1 گز کے فاصلے پر، لیکن پھر بھی اس کو ایزل کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس نزدیکی کا احساس نہ ہو سکتا تھا۔ میں ایزل کی آڑ سے اس کے سینے کی شفاف عریانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ پوشیدہ خزانے جو صنف نازک کی دل ربائی اور دلکشی کا بہت بڑا باعث ہیں، مجھے ایک مدھم جھلک دکھلا رہے تھے، لیکن میرے احساس خودداری کو اپنی اس حرکت سے شرم آئی۔ میں نے ایک بہت ضخیم کتاب اٹھائی۔ یہ گیلری کی تصویروں کی رنگین کیٹلاگ تھی۔ اپنی اس غیر دلچسپ مصروفیت کے درمیان میری نگاہیں سرکشی کر کے اس کے نیم عریاں سینے تک پہنچ کے پھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ میری نگاہیں کتاب سے بچ کر اس کی جانب متوجہ ہو رہی تھیں کہ راستے میں اس کی نگاہوں سے 2-4 ہوئیں۔ اس خون کی حرارت اور تیزی کو اس کے تنفس کی تیزی کے باعث میں اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔
اب مجھے احساس ہوا کہ وہ برابر کنکھیوں سے میری نقل و حرکت دیکھ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں کچھ شرم و حجاب، کچھ جذبات کی سرخی سے جھک گئیں۔ میری نگاہیں پھر اس کے چہرے پر سے ہوتی ہوئی اس کے سینے کی اریاں جھلک تک پہنچ گئیں۔ اس کے بازو کی ایک جنبش نے اس کے سینے کے بائیں حصے کو بالکل اریاں کر دیا۔ سر سے پیر تک میرے جسم میں ایک جلا دینے والی لرزش طاری تھی۔ میرا چہرہ جذبات کی انتہا سے سرخ ہو کر سفید پڑ گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم بھی جل رہا ہے، جذبات کی تیز و تند آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے ایک شدید ترغیب محسوس کی کہ میں جھپٹ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لوں، اس کی ہستی کو اپنی ہستی میں فنا کر دوں۔ لیکن دفتن ایک سرسراہٹ کے ساتھ سلیمہ دوبارہ داخل ہوئی۔ زلیخا نے فوراً دروازے کی طرف رخ کر لیا اور ایک چشم زدن میں اس کا قمیص، اس کی ساڑی کا آنچل سب اپنی جگہ پر تھے۔ سلیمہ کی بڑی بڑی متبسم اور حیران آنکھیں شک تک نہ کر سکیں۔ سلیمہ میری کرسی کے قریب آئی اور کرسی کی پشت پر جھک کر کہنے لگی، نسیم چلو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں ابا جان شاید کسی کام سے بلا رہے ہیں، امی جان کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ سلیمہ کا جسم میرے جسم سے لگ رہا تھا، لیکن اگر مجھے کسی قسم کا احساس تھا تو صرف اس کا کہ ایک فرشتے کا جسم ایک انسانی جسم سے مس کر رہا ہے۔ مجھ پر جنسی اثر شمہ بھر بھی نہ تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بہت اچھا۔ جذبات کے طوفان کے بعد اس ملکوتی رد عمل میں مجھے وہ کیفیت معلوم ہو رہی تھی جو ایک طوفانی تھپیڑے کے بعد ہوا کے ایک لطیف اور خوشبودار جھونکے میں معلوم ہو سکتی ہے۔ میں اٹھا۔ سلیمہ کا چہرہ، اس کی بڑی بڑی آنکھیں معصومیت کی زندہ داستان تھیں۔ کچھ کم سنی، کچھ طبیعت کی افتاد، کچھ ناتجربے کاری، کچھ فطری معصومیت کی وجہ سے اس لڑکی میں یا اس لڑکی کے افعال میں جذبات جنسی کی خفیف سی جھلک بھی نہ تھی۔ میری نگاہیں پھر زلیخا پر پڑیں۔ اس کا چہرہ زہریلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھیں سخت جاں گداز زہر صاف نمایاں تھا۔ اس کے چہرے کی حجاب آلود سرخی رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ شکست خوردہ نسائیت کی نخوت تھی اور انتقام کا سیاہ جذبہ۔ مجھے تعجب معلوم ہونے لگا، کیا عفیہ نیلے کلیوپیٹرا کی نخوت بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت رکھتی تھی؟ میں پہلی نظر میں سمجھ گیا۔ سلیمہ کا مجھ سے اس قدر قریب آ کر کھڑا ہونا، سلیمہ کا جذبات کے اس انتہائی لمحے میں داخل ہونا، اس کا بس چلتا تو اسی وقت سلیمہ کا خون پی لیتی، اور پھر اس کی جاں گداز نگاہیں دھمکی دے دے کر مجھ پر پڑ رہی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے سلیمہ کو اس پر ترجیح دی۔ میں نے اس کی طرح سلیمہ کو اپنی محبت کے لیے انتخاب کیا۔ اس کی آنکھوں میں شکست خوردہ نسوانی نخوت تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ سے انتقام کی دھمکیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے شکوک میں کامل تھی، اپنے مفروضات پر قائم تھی۔ مجھے جمیل کے الفاظ یاد آ گئے، تمہاری بھی باری آئے گی۔ تو کیا اس طرح؟ کیا محبت میرے لیے اس کی عداوت کا سامان بن گئی؟ میں نے ایک ناگن کو محبت کے لیے انتخاب کیا تھا۔